اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام اور اس کے اولاد کے پشت سے قیامت تک جتنی بھی انسانیت ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر ہی گواہی دے دی۔ وہ کون سی گواہی تھی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ رب العزت نے پوچھا سب سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت والے دن اگر ان لوگوں سے پوچھا جاتا، انسانوں سے، کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا، تاکہ یہ بات نہ کہے، ان تقولوا اے اللہ تقولوا، کہ یہ لوگ نہ کہے یوم القیامت، قیامت والے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو جاہل تھے، ہم تو غافل تھے، یا ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ رب اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ او تقولوا، یا یہ نہ کہے، انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے آباء و اجداد ایسے چلتے آ رہے ہیں، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے اولاد ہیں، ہم تو ان کے کیا ہے؟ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے بتوں کی یا اور چیزوں کی، تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں ایسے کام کی وجہ سے جو باطل لوگوں نے کیا؟ ہم تو باطل نہیں تھے، ہم نے تو ان کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلے، تاکہ یہ لوگ یہ ہر ایک قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے فلاں کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور یہ چونٹیوں کی جسامت جتنے، یہ سارے ایک جگہ پر اکٹھے کیے گئے تھے۔ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ اب بھی ہمیں یاد ہے، اور ایسا یاد ہے جیسے ابھی وہ ہم سن رہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور ہم کہہ رہے بلا۔ حضرت ذوالنون مصری، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جملے اب بھی یاد ہیں، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح ہم کول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ گمراہی سے واپس ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم خالی بغیر استاد کے قرآن سیکھیں گے، بغیر استاد کے قرآن، حالانکہ بغیر استاد کے جو قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ 100 میں سے ایک بندہ ہدایت، باقی سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ اس آیت کا وہ خالی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اپنے مطلب کے معنی نکال لیتے ہیں۔ اب اگر ہم علماء کی تفسیر نہ دیکھیں، احادیث کی طرف نہ جائے اور اس آیت کا ترجمہ کریں گے، ان تقولوا، تاکہ یہ لوگ کہے قیامت والے دن، کہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے اللہ تقولوا، تاکہ قیامت والے دن یہ لوگ یہ نہ کہے، ایسا نہ کہے۔ او تقولوا، یا یہ کہے نہیں، بلکہ او لا تقولوا، یہ عطف ہے پہلے والے پر، کہ یہ لوگ ایسا۔ اچھا، اب
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اتنا قرب نصیب کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ فوراً ان کی دعا قبول کرتے ہیں، جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، جن کو مستجاب آج کل ہم میں بھی کوئی بیماری آئے یا کوئی مصیبت آئے یا اولاد کی پریشانی ہو یا رشتے کی پریشانی ہو یا جاب کی پریشانی ہو تو ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے کیا کرے؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی خدا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور یہ یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا قریب ترین بندہ ہے، اللہ اس کی بات کو رد نہیں فرماتے، تو یہ ہمارے حق میں دعا کریں گے تو ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، ہماری اللہ رب العزت بگڑی بنائیں گے۔ اسی طرح ہے نا، تو ایک بندہ گزرا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارے دریا پار کر گئے، اور ایک اور علاقہ ہے موآب نام ہے اس کا، کیا نام ہے؟ موآب۔ اس علاقے میں لوگ ایسے تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور یا یہ سمجھو کہ اس وقت کے پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے تھے، گمراہی میں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ ایمان لائے، لیکن وہ انکار کر گئے۔ تو یہ ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت کہ وہاں پر حملہ کرے، وہاں پر کیا کرے؟ تو وہاں پر جو بادشاہ تھا اس نے اس بندے کو کہا، وہ بندہ اسی شہر میں رہ رہا تھا، کہ اب یہ ہمارے دروازے پہ آ گئے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کرے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تاکہ وہ ہم امن میں رہے اور ہم ان سے بچ جائے اور ہم ان سے کیا ہو جائے۔ تو اس نے انکار کیا، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کا کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پیسے دے دیے، کیا کیا؟ پیسے دے دیے اور کچھ رشوت دے کر اور اس کو خرید لیا، اور اس نے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف الفاظ بد دعا کے کہنے لگا، لیکن وہ جب الفاظ کہہ رہا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ رب العزت نے گویا کر دی، وہ خلاف بد دعا کرنے لگا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کیا نکلنے وہ الفاظ؟ دعا۔ تو پھر وہ پریشان ہو گیا، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں اور منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ تو اس نے پھر سب کو اکٹھا کیا، بادشاہ کو بھی، کہ ایسا کرے یہ جو باہر جتنے بھی بنی اسرائیل آئے ہوئے ہیں ان میں آپ فحاشی پھیلائے اور عورتوں کو بھیجے، لڑکیوں کو بھیجے، لڑکیوں کو بھیجے، عورتوں کو بھیجے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، لڑکیوں کو اور عورتوں کو ان کے خیموں میں بھیجا، اور وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو گئے اور شکست کھا گئے۔ بنی اسرائیل کیا کھا گئے؟ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی جو زبان ہے نا یہاں تک آ گئی، زبان یہاں تک آ گئی کہ یہ میرے بندے اور میرے محبوب اور میرے قریب ترین اور میرے پیغمبر اور رسول کے بارے میں ایسا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا بھی بندہ عبادت کرے اپنے عبادت کے بل بوتے پہ، وہ نہ کہے کہ میں ایسا ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں سخی ہوں، بلکہ یہ کہے کہ یہ سارا اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی توفیق نہ ہو ہم مسجد تک نہ آ سکے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو ہم روزہ نہ رکھ سکے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو ہم حج پہ نہ جا سکے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو ہم کسی غریب کی مدد نہ کر سکے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو ہم ایک مرتبہ بھی اللہ نہ کہہ سکے۔ یہ سب کچھ ہم نیکیوں کا جو کام کرتے ہیں یہ کس کی توفیق سے کرتے ہیں؟ تو اس آیت کو سن لے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، تلاوت کرو پیارے محبوب ان لوگوں کے اوپر اس شخص کی خبر کو، آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے ان کو بہت علم دیا، ہم نے ان کو بہت فانسلخ منہا، وہ اس نے چول دیا، وہ علم اس نے چول دیا، فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، شیطان اس کے پیچھے کیا مطلب؟ یعنی اس کو گمراہ کر دیا، فکان من الغاوین، اور وہ ہو گیا گمراہ، وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، بلعم بن
اس شخص کا کیا نام تھا؟ ہاں، تو ایک آدمی اگر 80 سال عبادت کرے اور اس کو تکبر، اس میں تکبر ہو، تو ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے۔ اور ہم نے سنا ہے ایک 80 سال کا مشرک کافر جب اخلاص سے یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، نماز پڑھیں، اچھے اچھے کام کریں، نیکیاں کریں گے، لیکن ہم توکل اللہ پر رکھیں گے۔ توکل کس پہ رکھیں گے؟ کہتے قیامت والے دن، بس 2 منٹ لیتا ہوں، قیامت والے دن ایک بندہ، اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا اس کو جہنم میں ڈالو، اس کو کہاں ڈالو؟ جہنم میں۔ اور ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا اس کو جنت میں ڈالو۔ تو وہ دونوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو وہ صرف اس بات کے لیے کہ حساب کتاب شروع ہو، وہ کہے گا یا اللہ میرے جتنے بھی اعمال کیے نیک، وہ آدھے اعمال آپ لے لے، آدھا گلاس یا 1 گھونٹ پانی ہمیں دے دے، گرمی بہت ہے، یہ بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سارے اپنے اچھے اور نیک اعمال کس پہ دے دیں گے، اور پھر آدھے اعمال جو بچے ہوں گے وہ پھر آدھے گلاس پانی کے بدلے میں۔ تو پھر اس کے بارے میں جب وہ یہ سوچ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں جاؤں گا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اب اس کے پاس ہو ہاں، تو اس کو کہا جائے گا ہاں اب بتاؤ، اب بل بوتے پہ جانا ہے، آپ کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، آپ کی ساری نیکی تو 1 گلاس پانی نے ختم کر دیے۔ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ میں صرف آپ کے رحم اور فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بے نمازی ہے، ایسا نہ ہو، وہ ہم سے اچھے ہو، وہ ہم سے اچھے ہو۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اچھے اعمال کریں گے، توکل کس پہ رکھیں گے؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔